حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، ان سے کہہ دو کہ آج ہی توبہ کر لیں، اس لیے کہ کل کبھی نہیں آتی۔ اچھا کام کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کو رکاوٹ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کوئی بھی وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جانو اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کرو۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکے گا، گزرے ہوئے پر افسوس چھوڑ کر جو وقت اب تمہارے پاس ہے اس میں نیک کام کرتے جاؤ۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوسروں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ اور شیدائی نہیں ہو سکتا۔ سائل کو کبھی نہ جھڑکو، گھر میں مہمان آ جائے تو اسے عزت و احترام سے کھانا کھلاؤ۔ کھانے پینے کی چیزیں رات کے وقت خاص طور پر ڈھانپ کر رکھو۔ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کریں گے، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کی زندگی نہایت آرام و سکون سے گزرتی ہے۔ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے کو کبھی ندامت نہیں ہوتی، اور بد خلق کے لیے زندگانی کی کوئی لذت نہیں۔ جہاں شک ہو وہاں یقین زیادہ دیر اپنا ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہی تو ہوتی ہے جو بندے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ بے شک مومن نرم طبع اور سہل خو ہوتے ہیں، اور بلا شبہ ایمان والے لوگوں سے نیک سلوک کرتے ہیں اور خوف الہی سے ڈرتے ہیں۔ کسی شخص کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے، بس لوگوں کے سامنے کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنہائی اور علیحدگی میں سمجھانا چاہیے۔ قوم امارتوں سے مشابہ ہوتی ہے۔ جو قوم داخلی طور پر جتنی زیادہ متحد اور ایک جان ہوگی اتنی ہی مضبوط اور توانا ہوگی۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے، بلکہ مسکین کے بھائی بھی اس سے کینہ رکھتے ہیں۔ بس وہ جو اس کے دوست ہیں اس سے کتنے زیادہ دور بھاگیں گے۔ وہ خوشامد کی باتیں کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے خواہاں نہیں۔ مومن اپنے آپ کو معیوب خیال کرتے ہیں، لغزشوں سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کے مشتاق اور اطاعت میں کوشاں رہتے ہیں۔ تکلیف میں مبتلا کرنے کے لائق سب سے زیادہ خراب دو چیزیں ہیں۔ اول مہمان ناصح کی بے جا نصیحت، دوم دشمنی رکھنے والے خوشامد کی تعریف پر مغرور ہونا۔ منافق لوگ شیطان کے چیلے اور دوزخ کے کوئلے ہیں، یہی لوگ شیطان کی جماعت ہیں۔ یاد رہے کہ شیطان کی جماعت بہت خسارہ پائے گی۔ منافق اپنی بہتری کے لیے ہر ایک سے سفارش کراتے اور ہر ایک کے غم پر جھوٹے آنسو بہاتے ہیں۔ ایک آدمی زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب اثار و قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا، اس کی محبت فضول اور بیکار ہوتی ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل ہو۔ توبہ کے ارادے اور آنسوؤں کے نذرانے سے اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن عملی کام کرنے والے بہت کم۔ قبر کے اندھیرے جیسا کوئی اندھیرا نہیں، اس اندھیرے کو دور کرنے کا سامان صرف زندگی میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ جب آدمی خواہش نفسانی کو دین سے مقدم سمجھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کا شک اس کے یقین پر غالب نہ آئے
وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں گھر میں الٹی پڑی ہوں تو گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے: جوتا، جھاڑو اور جائے نماز۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، مگر کسی مشورے پر غور و فکر کیے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ آدمی پڑھنے سے بیدار ہوتا ہے، مکالمے سے تمیز پیدا کرتا ہے، اور لکھنے سے صحیح المزاج بنتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا، سر پر گرم پانی ڈالنا، آفتاب کی طرف دیکھنا آنکھوں کے لیے مضر رساں ہے۔ دوستوں کے ساتھ اس قدر اخلاص رکھنا چاہیے جو تھوڑے سے تغیر پر زوال پذیر نہ ہو۔ ماں کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو تو بچوں کا خود بخود اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سونف ڈال کر پی لے، کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ محبت کی یہ خوشبو سماوات اور زمین پر محیط، زمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو یا درخت، پھول ہو یا بادا ہو، اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ رفاقت میں وہ معاملہ کر جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ تو ان کے شر سے منہ پھیرے تو اس کے ساتھ نرمی کر، اگر وہ دور ہو تو اس کے نزدیک ہو، اگر قصور کرے تو اس کا عذر قبول کر۔ نفس کو دنیا کی زیب و زینت سے روکنا عقل مندی کا ثمرہ، اور اسے خوشبو کے مکر و فریب سے بچانا بزرگی کا نتیجہ ہے۔ مار کر وہی زندہ رہتے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھلائی کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی تمام خوشیوں میں وہ خوشیاں سب سے بدتر اور نفرت کے قابل ہیں جو اوروں کی پسند پر موقوف ہے۔ انسان کو لازمی ہے کہ وہ اپنے دل کو ایسا سخت پتھر بنائے جس پر رنج کی جھونک نہ لگ سکے۔ دانش مند وقت کی قدر اس کی موجودگی میں کرتے ہیں، اور نادان اور بدتمیز اس کو کھو کر بیدار ہوتے ہیں۔ دوستی کی شیرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صرف 2 چیزوں پر عمل کر لو، عصر کے بعد یہ 2 کام کر لو: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث یا نصیر 21 بار، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 21 بار پڑھ لیا کرو۔ اس عمل کا معمول بنا لو، چند روز میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ ہر ایک کام کرنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو، کام جتنا زیادہ اچھا اور معیار کا ہوگا اس کے کرنے میں مشکلیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کے مواقع میں لے جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ بدظنی کرتے ہیں ملامت نہ کرے۔ اگر تو اپنے نفس کو مرغوب تباہ چیزوں کے خیال سے باز نہ رکھے گا کہ وہ خراب نہ ہو جائیں تو نفسانی خواہش تجھے بہت نقصان پہنچائے گی۔ تغیر احساس کائنات ہے۔ پانی کہیں سحاب بن رہا ہے، کہیں موتی اور کہیں آنسو۔ نور ظلمت میں بدل رہا ہے اور ظلمت نور میں۔